السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض۔ تمام تعریفیں قسم کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے، پنج وقت نمازیں اور اخلاص کے ساتھ عبادت واجب قرار دی، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کی بندگی کریں اخلاص کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اس کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائیں، ان کی تفسیر پیش کی، ہر خیر کی طرف اپنی امت کو دعوت دی، ہر شر سے اپنی امت کو ڈرایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ حمد و صلات مختصراً کے بعد آج 9 رمضان 1436 ہجری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اب تک اس مہینے کے 9 روزے رکھ چکے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور الحمدللہ جمعرات کی رات سے اس اہم ترین کتاب کا درس چل رہا ہے، جس کتاب میں 4 مضمون ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا فقہ، تیسرا اسلامی آداب اور اخلاق، چوتھا جنازے کے مسائل۔ اس میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہم پڑھ لیے، جو کہ توحید، اسلام، ایمان اور احسان، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور احسان۔
پھر توحید اور اس کی قسمیں، شرک اور اس کی قسمیں. اس کے بعد ہم نے فقہ شروع کیا، جس میں ہم نے کافی چیزیں پڑھی اب تک. اس میں بنیادی طور پر نماز اور اس کے مسائل تفصیلی طور پر شروط، ارکان، واجبات، سنتیں اور نماز کو باطل کرنے والی چیزیں. اس کے بعد ہم نے وضو کو شروع کیا، اور اسی مضمون میں ہے وضو کی شرطیں اور وضو کے ارکان ہم نے پڑھ لیے. آج انشاءاللہ جو باقی ہے اس کو ختم کریں گے، یعنی وضو کے مسائل. وضو کے فرائض کیا ہیں وہ آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ مختصر. اور وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں وہ پڑھیں گے مختصر. کیوں مختصر؟ کیونکہ آج 3 درس ہو گئے ہیں صبح سے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد 3 درس ہوئے ہیں. اور یہ 4تھا درس ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمت دے. اس لیے آج انشاءاللہ مختصر درس ہوگا تاکہ آرام ہو اور کل کی تیاری کریں، کیونکہ کل بھی 4 درس ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بندگی کو قبول فرمائے. آمین. قبل اس کے کہ میں وضو کے فرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے پہلے آپ کے لیے 5 کتابیں بطور انعام رکھی گئی ہیں. تو میں انشاءاللہ مختصر 5 سوالات کروں گا، آپ لوگ جواب دیجئے اور اپنا انعام یہاں کتابی شکل میں لے کر جائیے انشاءاللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کر کے مر جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص شرک کر کے مر جائے، تفصیلی جواب چاہیے، صحیح پورا جواب. اگر کوئی شخص شرک کر کے مر جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی اٹھیے. شرک کر کے اگر کوئی مر جائے تو اس پر جنت حرام ہے. اگر وہ شخص شرک مرنے سے پہلے اپنے شرک سے توبہ کر لے تب معاف ہے، لیکن اگر شرک پر مر جائے تو اس کو معافی نہیں آئی. صحیح جواب. انگلش کتابیں ہیں آج. محرمات prohibitions taken too lightly. دوسرا سوال ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ نہیں، اس کی تفسیر. کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ اس میں 2 چیزیں بنیادی ہیں جس کو بتایا گیا ہے. پورا منفی ہے، لا الہ منفی نفی ہے. ہاں بہت اچھے. نفی کیا؟ لا الہ الا اللہ کس چیز کی نفی؟ کوئی بھی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کی یہ نفی ہے. اور اس بات کیا ہے؟ اللہ ہی سچا معبود ہے، نہیں عبادت صرف ہی. بہت اچھا، بہت خوشی ہے. دروس کے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا سوال ہے نماز. سوال آسان ہے، سمجھ کر ہاتھ اٹھائیے گا. اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی کب؟ وقت آنے سے پہلے، یا دوسرے انداز سے خیر بول لیا میں، دوسرے انداز سے کسی نے کیا کیا، عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جب وہ افطار کے بعد کھانا کھانے سے چائے پی کر فارغ ہو گیا، اذان سے پہلے عشاء کی. کسی عورت نے یا کسی مرد نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کیوں؟ نہیں ہوگی تو کیوں؟ ماشاءاللہ. جی بیٹا ٹھیک بچہ ماشاءاللہ. جی آپ ہاتھ جی بولیے. اذان ہونے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لیا عشاء کی، ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. کیوں؟
بولو بولو بیٹھے، ڈریے مت، آپ بولیے. عشاء کی اذان ہونے سے پہلے اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ آپ کا جواب صحیح ہے. نماز پڑھانے سے پہلے نہیں، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ صحیح ہے آپ کا جواب، آنسر صحیح ہے آپ کا، نماز نہیں ہوتی اس کی. لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا. آ جاؤ ماشاء اللہ، سیدھے سیدھے. اگر کسی لڑکی نے وضو کیا، جواب آپ لوگوں سے ہے، بہن کے متعلق ہے. کوئی بہن نے، کسی عورت نے، کسی لڑکی نے وضو کیا، وضو کے بعد نیل پالش لگائی. سنیے، ابھی سوال پورا نہیں ہوا میرا. وہ نیل پالش جو ہے حلال چیز کی تھی، اس نے لگائی، نماز پڑھی، نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بہت ہاتھ اٹھ گیا آج. ارے اب تو مسئلہ سمجھنا پڑتا ہے ایک منٹ. آپ بولیے، اٹھیے. نہیں ہوتی. نیچے رکھے، ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے. نہیں، ہاتھ نیچے رکھو بیٹے. جنہوں نے کہا نہیں ہوتی وہ ہاتھ اٹھائیے. یہ کہہ رہے ہیں اس بچی کی نماز نہیں ہوگی. ان کی تائید کرنے والے ہاتھ اٹھائیے. 1 2 3 4 5، سیدھا ہاتھ. سمجھنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، وہ تو بہت ہے، سمجھنا. ٹھیک ہے، آپ سوال سمجھے نا؟ نہیں، کیا سوال ہے؟ کب لگے نیل پالش؟ وضو کرنے کے بعد. میں بولا اچھا ہوا ریکارڈنگ ہوتی نہیں، اچھا ہوا ریکارڈنگ ہوتی بھائی. میرا سوال یہ ہے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عدنان. ماشاء اللہ، بڑا پیارا نام ہے عدنان بھائی. میں پھر بولتا ہوں سوال، پھر مسئلہ نہیں آتا. ایک بچی وضو کری، اس کے بعد نیل پالش لگی، نماز پڑھی، ہوتی نماز نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی بولنے والے ہاتھ اٹھائی. جو بول نہیں ہو رہی، در سمجھ میں آ رہا بھائی، الحمدللہ. بیٹھ جائیے. صحیح، انعام لیجیے. ہوتی بولے، نہیں ہوتی بولے؟ نہیں ہوتی بولے آپ؟ نہیں، پہلا جواب نہیں ہوتی، بعد میں کیا بولے آپ؟ ہوتی بولے بھائی. جی نہیں، وہ پہلے الگ ہوتے. ابھی جو سوال تھا یہ جی، اچھا ابھی جو پہلا سوال کیا تھا؟ سوالات سمجھ میں آئے نا؟ توحید جو ہے، پہلا سوال کیا تھا؟ شرک پر اگر کوئی مر جائے تو کیا اس کو جو ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ کیا ہے مسئلہ؟ اگر ایک انسان شرک کرے اور اس پر مر جائے، توبہ نہ کرے، شرک اکبر پر موت ہو گئی، توبہ نہ کرے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. لیکن اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ جنہوں نے جو ہے اللہ کو بیٹا بولا، اللہ کا بیٹا بولا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت دی اس بات کی کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. کیوں یہ لوگ یہود و نصارہ جو اتنا بڑا کفر کرتے ہیں، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ توبہ کریں گے، معافی مانگے تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. یہ جو ہے اس مسئلے کی وضاحت. دوسرا مسئلہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ میں 2 چیزیں بیان کی. نمبر 1، یہ سب ہو چکا ہے درست میں، خیر آپ نے چٹھی بھیجی تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ میں ہم جو کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہے، اس میں میرا سوال آدھا تھا لا الہ الا اللہ. اس میں ایک چیز کی نفی ہوتی ہے، ایک چیز کا اس بات ہوتا ہے. نفی کا مطلب ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. الا اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کی جائیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کے بعد یہ سوال ہوا تھا نا،
نماز کا وقت بچہ جو بتایا تھا، اگر کوئی عورت یا آدمی مغرب کی نماز کے بعد، میرا جو سوال تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیے، چائے پی لیے، ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی، عشاء کی نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ان کی صحیح ہے یا ان کو دہرانا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے وقت کا داخل ہونا ہے. انہوں کیا کیے، عشاء کی اذان ہونے سے پہلے پڑھ لی، عشاء کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وقت تھا. اگر عشاء کی اذان وقت پر دی جا رہی ہے تو وقت داخل ہونے کے بعد کوئی بھی، ہر نماز کا ایک وقت ہے. یہاں سے جیسے ابھی ہم ہیں، کیا صبح کل فجر کی نماز اب پڑھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں. فجر کے وقت ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہر نماز کا ایک وقت ہے، سٹارٹنگ اور اینڈنگ، ابتدائی وقت، انتہائی. نماز کا وقت جیسے سٹارٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہ دلیل ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز پڑھنا مومنوں پہ فرض ہے. تو نماز کا وقت آئے تو ہم پڑھیں گے، نہیں آئے تو نہیں پڑھیں گے. آخری جو سوال ابھی یہ اس کے نیل پالش کے بارے میں تھا، اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بچی نے وضو کیا، وضو کر لیا، اس کے بعد اچھا اس کا ہے وضو، نیل پالش لگائی، اس نماز پڑھی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کل جو ہم پڑھے تھے کہ اگر وضو کرنے سے پہلے، وضو کی شرطیں ہم پڑھے تھے، وضو کی مطلب شرطیں کہ پانی جو ہے اعضائے وضو کو ٹچ کرنا ضروری ہے. اگر بچی نے جو ہے نیل پالش لگائی اور جا کر وہ وضو کری بچی، تو وہ ناخنوں کو پانی لگتا نہیں لگتا؟ تو ناخنوں کو پانی لگنا چاہیے، نہیں لگا پانی نہیں لگا تو وضو ہوا نہیں ہوا. اسی لیے ویسا نہیں. لیکن وضو کر لیا بچی نے، لڑکی نے کیا کیا، وضو کر لیا، اس کے بعد اگر اس نے حلال جو پالش ہے وہ لگائی، اس کا وضو ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ لگا رہی تھی ہے، وضو تو ہو گیا، سوکھ گئے نا سب، وضو ہو گیا. اب اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال، ہم نے کل وضو کی شرطیں 10 بتائی تھی، ان میں سے کوئی 2 شرطیں کوئی بتائی، پیچھے سے کوئی ہے؟ کل وضو کی 10 شرطیں بتائی گئی تھی، ان میں سے کوئی 2. جی بھائی ہاتھ اٹھائیے، اٹھ کے جواب دیجیے. پانی کا مباح ہونا اور پاک ہونا. آئیے، پانی کا مباح ہونا اور پاک ہونا. یہاں میں نے بتایا تھا کہ پانی کی قسمیں بھی بتا دوں گا میں، اب بتا کر آگے بڑھیں گے کیونکہ موضوع آ گیا ہے اس کا. جزاک اللہ خیر. یہ کیا مسئلہ ہے، یہ جو ابھی اس کی وضاحت اس مسئلے کی ہے کہ پانی پاک ہونا ضروری ہے. ناپاک پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا، ناپاک پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا. پانی 3 قسم کا ہوتا ہے. پانی 3 قسم، ایک ماء طہور، ایک ماء طاہر، ایک ماء نجس. ٹھیک ہے. ایک قسم پانی کی وہ ہوتی ہے جو اپنی اصلی حالت پر ہو، پانی اپنی اصلی حالت پر ہو، اس کو بولتے ہیں ماء طہور. کیا ہے وہ پانی؟ کون سا پانی اصلی حالت میں؟ سمندر کا پانی، بارش کا پانی، ندی کا پانی، یہ اپنی اصلی حالت پر ہے. اس پانی کا کیا حکم ہے؟ یہ پانی پاک ہے، ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے، یعنی پینے وغیرہ کے لیے، جیسے بارش کا پانی ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سے طہارت یعنی وضو بھی، غسل بھی ہوگا اس پانی سے. یہ پہلی قسم. نمبر 2، وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا. وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. جیسے ڈکاشن، نہیں، شربت. صحیح. ڈکاشن میں کیا ہوتا ہے؟ پانی رہتا ہے، اس میں پاک چیز ڈالتے. کیا ڈالتے؟ پتی، شکر، ہلاتے. رنگ بدلا نہیں بدلا اس کا. اور بھائی جیسا بتائے شربت میں بھی کیا کرتے؟ پانی رہتا ہے، اس میں نیمبو کا شربت یا جو بھی ہے، اس میں کوئی فروٹس وغیرہ ڈالتے کچھ چیز، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جاتا ہے. اس پانی کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے لیکن پاک کرے گا نہیں آپ، یعنی آپ اس کو پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے.
شربت سے پھر وضو کرے تو نہیں ہوتا. تیسری قسم کا پانی گندا پانی. کیا؟ گندا پانی، نجس. کیا؟ پہلے تھکے اور تھکاتے ہیں. گندا پانی، نجس پانی کس کو بولتے گندا پانی؟ سنیے غور سے، اہم ہے مسئلہ. وہ پانی جس میں کوئی گندی چیز گر جائے اور اس گندی چیز کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. کیا ہے وہ؟ گندا پانی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گندی چیز گرنا، گر کے تین میں سے کثر ہونا، رنگ یا بو یا مزہ بدل جانا. جیسے مثال دینا پڑتا ہے نا تب سمجھ میں. ایک بات، بکیٹ میں پانی تھا، بچہ آ کے پیشاب کر دیا. پیشاب گندی چیز ہے؟ گندی چیز. اب اس سے جو ہے وہ جو بکیٹ کا پانی تھا اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلتا نہیں بدلتا؟ وہ پانی پاک ہے؟ کیا ہے؟ گندا ہے. کیا کرنا؟ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، سمندر ہے بامبے کا، حیدرآباد میں تو نہیں ہے نا سمندر. سمندر یا زیادہ پانی، کوئی بھی ندی ہے بڑی، ٹھیک ہے، ساگر ہے، وہاں بچہ پیشاب کرا سمندر میں. کیا سمندر کے پانی کا اس سے اثر رنگ یا بو یا مزہ بدل جاتا؟ سمندر کا پانی پاک ہے نا؟ جو پیشاب کرا کچھ نہیں ہوتا. اس سمندر کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں. غسل بھی. پانی بہ رہا ہے، رننگ واٹر، اس میں گندگی گر گئی، اس گندگی سے وہ رننگ واٹر کا بو یا مزہ یا رنگ، ایسی نا رنگ بو یا مزہ بدلتا تو رننگ واٹر پاک ہو. یہ ہے اصل ایشو سمجھنے کا مسئلہ. گندا پانی اس وقت گندا ہو. گندا پانی اس کو بولیں گے جس میں کوئی گندی چیز گر گئی اور تین میں سے ایک تبدیلی ہو. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے. نماز کے فرائض، وضو کے فرائض. وضو کے 6 فرائض ہیں. کتنے؟ 6 فرائض ہیں. نمبر 1، چہرے کو دھونا اور اسی میں کلی کرنا ہے اور ناک صاف کرنا ہے پانی سے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا. اس کے بعد سر اور کان کا ملا کر مسح کرنا، پورے سر کا اور کان کا مسح کرنا. اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا. اس کے بعد ترتیب سے وضو کرنا. 5، آخری، پے در پے وضو کرنا. یعنی ہر پارٹ جو دھوتے ہیں وضو میں اس میں تاخیر نہیں ہونا. ہاتھ دھو لیے، فون پہ بات کرے، اس کے بعد کلی کر رہے، نہیں کرنا. کتنے ہو گئے؟ 6. اس کی تھوڑی وضاحت. چہرہ دھونا، معلوم ہے چہرہ، داڑھی اس میں خلال کرنا کیونکہ حدیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں. اور چہرہ دھونے کا حکم سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. جب تم وضو کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو. چہرہ دھونا ہے. اچھا، چہرے میں جو ہے کلی بھی آ جائے گی اور کلی کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وضو کرو تو کلی کرو، وضو کرو تو کلی کرو. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے. اسی طریقے سے ناک صاف کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، اس کی بھی دلیل موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے، ناک میں پانی ڈال کے اس کا استنثار کرے، یعنی ناک کو صاف کرے. جب پانی ڈالیں گے تو اس کو ناک پھر پانی نکلے گا، اس کو ناک کو صاف. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی فرائض وضو میں سے ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو. اس کے بعد سر کا پورے سر کا مسح کرنا اور ان میں کان بھی ہیں. اس کی دلیل پورے سر کا مسح، کیونکہ بعض لوگ آدھے سر کا کرتے ہیں، بعض لوگ چند بالوں کا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. فَأَقْبَلَ بِهِمَا،
وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه رواه البخاری ومسلم. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا تو دونوں ہاتھوں سے، تو دونوں ہاتھوں کو لے جاتے اور لاتے. پھر اس کی وضاحت خود کرتے ہیں. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمائے بدأ، کہاں سے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح؟ بمقدم الراس، سر کے اگلے حصے سے. سر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے شروع کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے الی قفا، اپنی کیا ہوتے اس کو، گردن تک، اپنی گردن تک لے گئے. پھر ان دونوں کو وہیں لے کر آئے جہاں سے شروع کیا تھا. یہ کیا ہے؟ سر کا مسح. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کان کے مسح کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں سے ہیں. دونوں کان سر میں سے، مطلب سر کا ایک حصہ ہے کان. یہاں تو نہیں رہتے نا. اچھا، اس کے بعد جو ہے دو پیروں کو کیا بولتے ہیں اس کو، ٹخنوں کے ساتھ دھونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جب وضو کرو تو اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو. اور حدیث بھی موجود ہے حمران رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا داہنا پیر ٹخنوں کے سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی ویسے ہی دھویا. ٹھیک ہے. ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی جو ہے وضو کے اس میں سے ہے، کیا ہے، فرائض میں سے. ترتیب مطلب پہلے ہاتھ دھونا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، چہرہ، پھر دونوں ہاتھ، پھر مسا، پھر پیر. ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو وضو کا طریقہ بیان کیا ہے تو وہاں ترتیب ذکر کی. لہٰذا ہم بھی ترتیب سے کیا کریں گے، وضو کریں گے. آخری چیز موالات، پے در پے دھونا. مطلب ایسے نہیں کہ آپ ایک ایک پارٹ کو الگ الگ ٹائم پہ دھو رہے. آپ ہاتھ دھو لیے، 5 منٹ کے بعد کلی کر رہے، پھر باہر جا رہے، بات کر رہے، فون کر رہے، اس کے بعد کچھ کھا رہے، پھر آ کے ناک صاف، ایسا پے در پے کر. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، تتابع ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جو وضو کیا تھا تتابع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو الگ الگ نہیں ہوا، ایک کے بعد ایک ہوا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کا دھونا جو کہ وضو کے فرائض میں سے ہے. کتنی مرتبہ دھونا فرض ہے؟ ایک کم سے کم ایک بار دھونا فرض ہے. اس سے زیادہ دھونا مستحب ہے، جیسے 3 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا، یہ صحیح. اسی طریقے سے کلی کا بھی اور ناک میں پانی لینا یہ بھی 1 مرتبہ ہے فرض. 3 مرتبہ اچھی چیز ہے، کیونکہ دلیل موجود ہے. جہاں تک سر کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث آئی ہیں سر کے مسح کے سلسلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ہی مرتبہ کیا ہے، 3 مرتبہ نہیں کیا ہے سر کا مسح. لہٰذا ہم بھی کیا کریں گے، سر کا مسح کریں گے. آج کے دن کا آخری ٹاپک ہے آج کا خالی الدرس الرابع عشر نواقض الوضو، وضو توڑنے والی چیزیں. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو گناہ ہے اس سے وضو ٹوٹے گا، ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے اس سے وضو ٹوٹے گا، ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے وضو ٹوٹے گا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں پرٹیکولر تحدید کے ساتھ جن چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ وضو توڑنے والی چیزیں، انہیں سے ٹوٹے گا، انہیں سے ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ کل 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6. نمبر 1 الخارج من السبیل. یہ ترتیب جو ہے 6 5 بعض میں تفصیل سے بیان کیا، بعض میں 1 کو 3 4 کو 1 کو 2-3 چیزوں کو 1 میں لاتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ 6 3 میں وہ پریشان ہونے والے ہیں. لیکن سب جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں اہل علم صحیح ہیں علماء کی کتابوں میں، تو وہ احادیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. صحیح حدیثوں میں الخارج من السبیلین، 2 شرمگاہوں سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ وضو توڑتی ہے. صحیح نا؟ سمجھ سمپل دیکھے سے کتنا اچھا سمجھا. یعنی اگلی اور پچھلی جو شرمگاہیں ہیں انسان کی، ان سے جو گندگی جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے. پیشاب، پاخانہ، ٹھیک ہے، مدی ودی، جو چیزیں نکلتی ہیں الخارج من السبیلین بتایا گیا.
ان شرمگاہوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی اگر پاخانے سے آئے. ترجمہ ہے آیت کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی فرمایا کہ وضو ٹوٹتا ہے کس سے؟ وہی ٹوائلٹ سے یا پیشاب سے اور نیند سے. اور ایک بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں ہو اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس وقت تک نہ جائے جب تک بدبو نہ سنے یا آواز نہ سنے. بدبو نہ پائے یا آواز نہ سنے، مطلب اس کو معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے میرے بدن سے، وہ نکل جائے کیونکہ وضو اس کا ٹوٹ گیا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عقل کا زوال یعنی نوم، ایسی نیند گہری نیند علماء نے لکھا ہے جس میں گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسی نیند جس میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ کچھ چیز خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک ہوتا ہے اونگنا، جو خطبہ وغیرہ میں لوگ اونگتے رہتے ہیں، یا بعض لوگ سلو درس دیتے بھی اونگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اونگنا ہوتا ہے اس میں انسان کو یاد رہتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن ایک ہوتا ہے نیند، کیسی نیند؟ ٹیک لگا کے سو گیا. اسی لیے نیند وضو ٹوٹتی ہے. ایسی نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اللہ جزا زوال العقل بنوم فرمایا. کہتے ہیں کہ اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں ہے نیند کی وجہ سے تو وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر ہے بعض لوگ جو ہے گاڑی میں بھی ایسے ہی سوتے ہیں سب نیچے کر کے منڈی، ان کو یاد رہتا ہوا خارج سے تو معلوم ہو جاتا ہوں کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ بولیں گے ہم. ایسی نیند جس میں آدمی کو ہوش نہیں ہے کہ کچھ نکلا کیا جسم سے یا نہیں نکلا، یاد نہیں ہے، کیا کرنا؟ وضو کرنا. اسی لیے نیند کو رہا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شرمگاہ کو، جو بھی شرمگاہ سامنے پیچھے جو بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ یہاں میں اور کلیئر کر دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. انسان کا اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے، بغیر کسی آڑ کے ہاتھ لگانا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلیلیں اس کی موجود ہیں. من مس ذکرہ فلیتوضا. ٹھیک ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی مسند احمد کی صحیح سند سے حدیث ہے. من مس ذکرہ فلیتوضا. جس نے اپنی شرم، حدیث سنیے غور سے ہاں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے بھائی. جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے. سوال، اگر کوئی عورت، کوئی ماں اپنے بچے کے پیمپر چینج کرتی ہے، وضو کر لیا اس نے، ایک عورت نے، اور سے سنیے سوال. ہاں یہ سوال جواب کے لیے نہیں ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں، میں بتاؤں گا جواب آپ کو. ایک عورت نے وضو کر لیا. کیا کیا؟ وضو کر لیا. اب بچہ جو ہے، بچے نے موشن کر لیا یا پیشاب کر لیا، بچے نے، اب وہ اس کو دھلاتی ہے اس کے پیشاب لے جا کر باتھ روم میں، تو ہاتھ لگانا اپنے بچے کی شرمگاہ کو یا بچی کی. وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ارے میں آپ لوگ مت بولیں. حدیث میں کیا ہے؟ جس نے، مجھے خود یہ سوال آیا تھا تو میں نے کہا بھائی تحقیق کرنا پڑے گا اس کی. حدیث کی تحقیق کی، علماء سے رجوع، اور میں نے فرمایا حدیث میں کیا ہے؟ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوڑا اس کا وضو ٹوٹے گا. اپنی، اس کا مطلب کسی بچے کی نہیں ٹوٹے گا وضو، اس کا نہیں ٹوٹے گا اس عورت کا، کیونکہ حدیث میں من مس ذکرہ ہے. ہاں یہ خاص ہے. اگر عمومیت ہوتی جس نے شرمگاہ کو چھوا اس کے وضو ٹوٹ جائے گا تو صحیح ہوتا. حدیث میں ہے جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا. اس کا مطلب اگر ماں بچے کی شرمگاہ اس کو مطلب صفائی کرتی ہے، گندگی کو، پیشاب کو دھلاتی ہے، تو اس عورت کا، اس ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا، باقی ہے، اس کا اپنا وضو باقی ہے. بچے کا پیمپر چینج کرنے سے یا کپڑا پہنانے سے یا پیشاب صاف کرنے سے بچے کے، سمجھ رہے؟ ہاتھ دھونے کی ظاہر بات ہے. وضو جائے گا کیا سوال ہے، یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا جو سر. اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں. آپ وضو کر لیے، ٹھیک ہے، یہاں پیشاب کا قطرہ لگا کسی کا، بچے کا، بچہ تھا گود میں، وضو کر لیے، یہ لوگ بیگم میں جا رہا ہوں نماز کو، بچہ ایک دم پیشاب کر دیا، یہاں ہاتھ کو پیشاب لگا، وضو ٹوٹے گا یا وہ حصے کو دھونا پڑے گا اپنا؟ مسائل سمجھنا ہے. یہاں لگا اتنے حصے میں، دھونا ہاتھ سے اور پانی لے کے دھونا، اور وہ بھی پھر تفصیل اس میں، بچہ دودھ پیتا ہے یا کھانے والا بچہ ہے تو حدیثیں الگ ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. چلیے، اسی طریقے سے جو چیز وضو کو ٹوٹتی ہے، اونٹ کا گوشت کھانا.
اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا. دلیل کیا ہے اس کی؟ حدیث ہے صحیح مسلم کی. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انا اتوضأ من لحم الغنم، کیا بکری کا گوشت بکری کا گوشت ہم کھائیں تو وضو کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، چاہے وضو کرو چاہے نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جابر رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال کیا انا اتوضأ من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، توضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. تو اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں یہاں، اسی لیے لکھا ہے انہوں نے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بکری کا نہیں، مرغی کا نہیں، تیتر بٹیر کا نہیں. حلال کیا کس چیز کا ذکر ہے یہاں؟ اونٹ، جانور کا. یہ نہیں بولیں گے دنیا کے سارے جانور، کیونکہ اونٹ بھی ہے جانور، دوسرے بھی جانور. نہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا بولے؟ اونٹ کا. ہم بھی اونٹ کا. بکری کا، مرغی نہیں. اسی طریقے سے گائے، وہی بھی حلال گوشت. بھائی اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. چلیے، والردۃ عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہو جانا. معلوم ہے مرتد ہو جانا؟ اسلام چھوڑ کے پھر سے کفر میں چلے جانا. کافر تھے، اسلام قبول کیے، اب اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے پھر کافر بن گئے، گیا وضو ان کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے میت کو غسل دینے سے بھی صحیح قول یہی نہیں، ایک منٹ، میت کو غسل دینا اس سلسلے میں مسئلہ ہے، اختلاف کیا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ ایک آدمی جس نے میت کو غسل دیا، کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہی اکثر علماء کا فتویٰ ہے، وجہ دلیل کی نہیں، عدم موجودگی کی وجہ سے. اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے والا وضو کرے گا، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اسی لیے وہ کیا وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. چلیے، اسی طریقے سے ایک اور ایک مسئلہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں. عورت کو ہاتھ لگ گیا کسی کا، شوہر کا بیوی کو ہاتھ لگ گیا، یا طواف کر رہے تھے کسی کا ہاتھ لگ گیا، ایسا عورت کو ہاتھ لگ گیا، اپنی بیوی ہے تو کوئی بیوی بہن، ٹھیک ہے، ہاتھ لگ گیا. عورت کو مجرد ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا؟ کہتے ہیں مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دے کر نماز پڑھنے کے تشریف لے جاتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے. یہ حدیث جو ہے مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. تو ہاتھ لگا. اور بھی دلیلیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، تو ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں کو ہٹا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سجدہ کیا تھا، ہٹا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ کا لگا، ہاتھ کا لگنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ دلیلیں اس کی موجود ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ لامس او لامستم النساء، یا تمہارا عورتوں کو چھونا، تو اس سے مراد ہم بستری ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. کیونکہ لمس اس معنی میں بھی آتا ہے، جماع کے معنی میں. تو بیوی سے جماع کرنا یہ مراد ہے اس آیت میں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں او لامستم النساء کا مطلب عورتوں سے، اپنی بیوی سے جماع کرنا ہے. تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کے بعد ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، کیا ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو حدیثیں موجود ہیں اس کی سب کی. ٹھیک ہے. الخارج من السبیل، شرمگاہوں سے نکلنے والی چیزیں، یا اونٹ کا گوشت کھانا، یا اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے، حائل کے، بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے، یا ردت، بے ہوش ہو جانا، سب کی دلیلیں موجود ہیں. اس کے علاوہ کیا کسی چیز سے وضو ٹوٹے گا؟ کوئی گناہ ہو جائے، یا کوئی، جیسے مثال، کیا
آدمی وضو کر لیا، جا رہا تھا، کسی عورت پر نظر پڑ گئی، کسی تصویر پر نظر پڑ گئی، یہ نظر پڑنے سے کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ اللہ کے رسول۔ اسی طریقے سے سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ خنزیر کا نام لیں گے، جس کو سور بولتے ہیں اردو میں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا بولتے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو حدیثوں سے ثابت، حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ہم بھی کہیں گے فلاں 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 چیز سے وضو ٹوٹتا ہے۔ خنزیر کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ دوسری بات، قرآن مجید میں نام ہے خنزیر کا، ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار اور حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون، ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، چار چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ایک مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اردو کا جمع بولو بھائی، سور کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ہیں۔ تو قرآن میں ہے آیت تو نہ، یہ آیت تو جو ہے اگر کوئی نماز میں پڑھے گا تو نہیں، آیت ایسے میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اچھا، گالی دینا حرام ہے، حرام ہے نا؟ مسلمان گالی دیتا، مومن گالی دیتا؟ نہیں دینا گالی، کسی کو گالی نہیں دینا، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو۔ غصہ ہو گیا تھا بھائی، میں غصہ ہوئے تو بھی نہیں دینا، غصے کو پر کنٹرول کرنا، لیکن گالی نہیں دینا۔ غصہ ہے تو وضو کرنا، غصہ ہے تو بیٹھ جانا، گالی نہیں دینا۔ گالی کیا ہے اسلام میں؟ حرام۔ صحیح ہے؟ اگر کسی نے وضو کیا، گاڑی لے کے جا رہے تھے کہاں؟ نماز پڑھنے، ٹو ویلر پہ، کسی سے کوئی ٹکر ہو گئی ہلکی سی، غصہ آ گیا، گالی نکل گئی منہ سے، اب مسجد پہنچ گئے، وضو کرنا دوبارہ یا نہیں کرنا؟ کرنا دلیل، نہیں کرنا دلیل۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو توڑنے والی چیزوں میں اس کا ذکر، گلی کو گالی دینا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کا گالی دینا حرام ہے، منع ہے۔ وضو توڑنے والی چیزوں میں اس کا ذکر نہیں۔ اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو دیتے ہیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے باقی مسئلے ہیں، جن جن چیزوں کا ذکر ہے حدیثوں میں کہ یہ چیزیں وضو توڑتی ہیں، ہم کہیں گے یہ چیزیں وضو توڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ چیزیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے مسلمانوں کو